الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہمارے مدرسے میں ایک اور بچے محمد ریحان، حافظ محمد ریحان صاحب نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے۔ اللہ رب العزت اس بچے کو نیک صالح بنائے، قرآن پاک اس کے سینے میں ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اس بچے کو بھی مبارکباد ہے اور اس کے والد محترم محمد سہیل صاحب کو ہماری طرف سے مبارکباد ہے، جس نے اس فتنے کے دور کے اندر اپنے بچے کو اللہ رب العزت کے قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، دنیا کے اندر جتنے رشتے ہیں یہ رہ جائیں گے۔ دنیا میں جتنے رشتے ہیں یہ دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گے۔ دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں یہ دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گے۔ دنیا کے جتنے معاملات ہیں، مال ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہیں، یہ تمام چیزیں یہاں رہ جائیں گی۔ آپ کے دوست احباب مرنے کے بعد یہاں رہ گئے، آپ کا مال و متاع مرنے کے بعد یہاں رہ گیا۔ آپ نے دنیا کی سب سے بڑی ڈگری لے لی، یعنی ہمارے پاکستان کے اعتبار سے آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، آپ نے پی ایچ ڈی کی بہترین ڈگری بھی کر دی، آپ نے سی ایس ایس بھی کر دیا۔ یہ ساری دنیا کی ڈگریاں آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی یہاں رہ جائیں گی۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا مشکل وقت میں، مال بھی آپ کا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ میری طرف توجہ فرمائیں۔ دنیا کے رشتہ دار جب تک آپ کے پاس سہولیات ہیں، فیسلٹیز ہیں، آپ کے پاس مال و متاع ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے، تو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلتے رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ کے اوپر مشکل وقت آئے گا، یہی ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے والے آپ کا ہاتھ چھوڑ کے اور پھر اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ امیری کے وقت آپ کی انگلی کو پکڑیں گے، غربت کے وقت یہی آپ کے رشتہ دار جو آپ کو اپنا کہتے تھے یہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو ہر مشکل میں ہمارے کام آئے گی۔ اگر آپ کے رشتہ دار دنیا میں آپ کا ساتھ دینا چاہیں تو دیں، مرنے کے بعد آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور کل قیامت کے دن تو ایسا نفسا نفسی ہوگی کہ سوائے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے کے کوئی واسطہ ہمارا کام نہیں آئے گا۔ بلکہ علماء نے لکھا ایسا نفسا نفسی ہوگی قیامت کے دن کہ بیٹا اپنی ماں کو کہے گا کہ ایک نیکی دے دو، وہ کہے گی تم ہو کون، میں تمہیں پہچانتی نہیں ہوں۔ ماں اپنی بیٹے کو کہے گی، وہ کہے گا میں تو تمہیں نہیں پہچانتا، تم کون عورت ہو۔ یعنی یہ نفسا نفسی کا عالم قیامت میں ہوگا۔ تو تین اللہ رب العزت نے عالم دیے، تین عالم کے اندر اللہ رب العزت کا قرآن ہمارے ساتھ وفا کرے گا۔ وہ کون سے ہیں؟ عالم دنیا جہاں آپ اور میں ابھی موجود ہیں، یہ دنیا ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ ایک عالم برزخ ہے،
اس دنیا سے جیسے ہم نے پردہ کرنا ہے اور قبر کی طرف منتقل ہونا ہے، تو اس آخرت سے پہلے، حساب کتاب سے پہلے جو قبر کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ پھر عالم برزخ پہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد ساری دنیا اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر تمام محشر کے میدان کی طرف جائے گی۔ محشر کا میدان کہاں ہے بھائی؟ محشر کا میدان کہاں لگے گا؟ دنیا کہاں جمع ہوگی؟ محشر کا میدان ہمارے لوگوں کو غلط پٹی پڑی گئی ہے کہ عرفات کا میدان یہ محشر کا میدان ہے، ساری دنیا عرفات کے میدان میں جمع ہوگی، غلط ہے۔ محشر کا میدان شام ہے، ملک شام، جسے ہم انگلش کے اندر سوریا کہتے ہیں۔ تو سیریا، یہ ملک شام کے اندر اللہ رب العزت یہیں پہ تخت لگائیں گے، یہیں کے اوپر میزان ترازو ہوگی، یہیں پہ کل کائنات جمع ہوگی، یہاں پہ ساری کائنات کو جمع کر کے اللہ رب العزت جنت جہنم کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی وہ محشر، تو تین عالم ہوئے، عالم دنیا، اس دنیا سے جانے کے بعد قبر یعنی عالم برزخ، اور پھر وہاں سے کھڑے ہونے کے بعد عالم قیامت آئے گی۔ یہ تین عالم، ان تین عالموں کے اندر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا سوائے قرآن پاک کے۔ قرآن ایسی عظیم چیز ہے، ایک مرتبہ کسی نے قرآن کو ہاتھ دے دیا، عالم دنیا میں بھی یہ قرآن عزت دے گا، مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی عزت دے گا، اور مرنے سے اٹھنے کے بعد پھر عالم محشر میں بھی یہ ہمارا ساتھ دے گا۔ قرآن کبھی ہمارا مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ قرآن کو ہاتھ دے دو، بس ایک مرتبہ قرآن سے دوستی لگا دو، ایک مرتبہ قرآن پاک کے ساتھ نسبت جوڑ دو، قرآن کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، دنیا کے اندر اس قرآن کی وفا آپ دیکھیں، اس حافظ قرآن کے ساتھ وفا دیکھیں۔ دنیا کے سب سے بڑے عہدے جو آپ کے اور میری نظر میں ہیں، ہم پڑھنے لکھنے کے بعد 22 گریڈ تک پہنچتے ہیں، پھر پاکستان کے بڑے عہدے کو اختیار کرتے ہیں۔ پاکستان کا بڑا عہدہ کیا ہے؟ آپ بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچیں، ملک کا صدر بن جائیں گے۔ آپ ملک کے بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچیں تو آپ کے پاس اختیارات والا عہدہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ آپ بڑے سے بڑا عہدہ اس ملک میں مانگنا چاہتے ہیں تو آپ فوج کے سپہ سالار یعنی چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں گے۔ آپ دنیاوی لیول کے اندر جتنے بھی عہدے آپ دیکھ لیں، آپ جتنا بھی بچے کو پڑھا لیں، آپ اس عہدوں تک جب پہنچتے ہیں، اب ایک ایسی جگہ آتی ہے، ایک ایسی عمارت آتی ہے، اس عمارت کے اندر وقت کا صدر بھی کھڑا ہے، اس عمارت کے اندر وقت کا وزیر اعظم بھی کھڑا ہے، اس عمارت کے اندر وقت کا چیف جسٹس بھی کھڑا ہے، اور اس کے اندر آپ کا سپہ سالار فوج بھی کھڑا ہے۔ لیکن جیسے مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تمام عہدے والے صفیں بنانا جب شروع کرتے ہیں، مصلی رسول کے اوپر کون آئے گا؟ آج دکھائے گا قرآن کہ کون وفا کرتا ہے۔ کیا دنیا کی ڈگریوں والوں کو آگے کیا جائے گا؟ کیا صدر صاحب آپ مصلی رسول پہ چڑھیں؟ اے وزیر اعظم صاحب یہ مصلی رسول آپ کے لیے ہے، اے چیف جسٹس صاحب یہ آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے دنیا میں تو نے میرے ساتھ دوستی لگائی تھی حافظ صاحب، آج میں دنیا کو دکھاؤں گا اپنی وفا۔ آج وزیر اعظم پیچھے کھڑے گا، آج صدر پیچھے کھڑے گا، آج چیف جسٹس پیچھے کھڑے گا، آئی جی ڈی آئی جی پیچھے کھڑے گا، اور ساری دنیا حافظ صاحب تیرے پیچھے کھڑے گی۔ اور حافظ سہیل صاحب کا بچہ محمد ریحان صاحب نے، جس میں دنیا نے قرآن کے ساتھ وفا کی ہے، ایک قرآن کہے گا حافظ صاحب آگے بڑھیے، رسول اللہ کی عظمت والے مصلی کی جگہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ یاری لگائی۔ آج دنیا کو پیچھے کروں گا، عہدوں کو پیچھے کروں گا، ڈگریوں کو پیچھے کروں گا، قرآن کی ڈگری کو آگے بڑھا کے تیرے ساتھ وفا کا وعدہ کروں گا۔ قرآن نے وفا کی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، اپنے محلوں میں دیکھ لیں، 2 لاکھ تنخواہ والے پیچھے اور 6,000 تنخواہ لینے والا حافظ قرآن یتیم کا بچہ وہ آگے کھڑا ہے۔ رسول اللہ کی نسبت مصلی اس یتیم کے بچے کو ملی ہے جس کے بعد دنیا کی کوئی ڈگری نہیں ہے سوائے ایک ڈگری کے، اور وہ قرآن پاک کی ہے۔ اللہ نے کہا اے یتیم بیٹے، تو نے ایک مرتبہ اپنے ساتھ قرآن کو لگا لیا ہے، قرآن ہمیشہ تجھے آگے کرے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، قرآن پاک کی وفات دنیا میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے،
کہ 6 کرسیاں پڑی ہوں یا ایک چارپائی پڑی ہو اور ساری چارپائی بندوں سے فل ہو، 6 کرسیوں پہ 6 بندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور بندے ایسے بیٹھے ہوں جنہوں نے زندگی میں نماز بھی نہ پڑھی ہو، زندگی میں ان کے معاملات ٹھیک نہ ہوں، دین سے وہ دوری والے ہوں، لیکن میں آپ کو آج کے دور کی اس فتنے والی دنیا کے اندر اس 6 کرسیوں پہ ساری کرسیاں فل ہیں، ایک قاری صاحب آ جائے، ایک حافظ صاحب آ جائے، ایک عالم مفتی صاحب آ جائے، آج کی دنیا کا بے نمازی بھی کھڑا ہو جاتا ہے، مولوی صاحب آپ بیٹھ جائیں، حافظ صاحب آپ بیٹھ جائیں۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں بٹھا رہا ہے؟ تاکہ جو بیٹھا ہے پہلے سے وہ شکل و صورت میں بہت خوبصورت ہے، وہ طاقت میں بہت خوبصورت ہے، وہ عہدے اور مال میں بہت خوبصورت ہے، وہ ایک یتیم بچے کو کرسی کیوں دے رہا ہے؟ یہ بچے کو کرسی نہیں دے رہا، قرآن اس کے دل میں ڈال رہا ہے، اس بچے نے میرے ساتھ دوستی لگائی ہے، تجھے کھڑا ہونے پڑے گا، قرآن کو بٹھانا پڑے گا۔ یہ قرآن اپنی عزت دکھاتا ہے کہ ہر جگہ کے اندر میں حافظ قرآن کو آگے کروں گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اپنے بچوں کی نسبت کو اور اپنی نسبت کو قرآن پاک کے ساتھ محفوظ کریں، پھر آپ دیکھیں گے قرآن ہمارے ساتھ وفا کیسے کرتا ہے۔ دنیا سے ہم چلے گئے، اس دنیا میں جانے کے بعد ہمارا واسطہ کس سے پڑنا ہے بھائی؟ فوت ہونے کے بعد کس سے واسطہ پڑے گا؟ عالم برزخ کے اندر۔ عالم برزخ کہتے ہیں قبر کو، قبر کے اندر ہمارا واسطہ آئے گا۔ اب قبر کے اندر آپ کی اماں حضور، چاچی، مامی، پھپھی کوئی آپ کا ساتھ دے گی؟ وہاں کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں ہوگا۔ آپ نے جو اربوں خربوں بینک بیلنس یہاں اپنے اکاؤنٹ میں چھوڑا ہے، آپ کی سانس کی ڈوری کٹی اور یہ بینک بیلنس یہاں پیچھے والوں کا ہو گیا ہے، آپ کے کام کا نہیں ہے، تو پھر اب اس قبر کے اندر کیا کیا کام دے گا؟ اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرشتے آئیں گے۔ فرشتے کب آتے ہیں؟ جیسے ہی آپ قبر کے اندر میت کو رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ جو اوپر مٹی ڈالنے والے مٹی ڈال کے قبر کو تیار کر کے واپس جانے لگتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو واپس جا رہے ہوتے ہیں، ان کی جوتیوں کی آہٹ کی آواز نیچے میت قبر میں سن لیتا ہے۔ جیسے یہ واپس جاتے ہیں، ادھر منکر نکیر 2 فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، سوال و جواب۔ اب اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہونا ہے کہ اگر یس میں جواب ہے تو جنت کی کھڑکیاں، نو میں جواب ہے تو جہنم کی کھڑکیاں۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے جس کی بیس پہ آپ کو آگے بھی چلنا ہے۔ جیسے یہ فرشتے اپنے کام کے لیے آتے ہیں، جیسے آتے ہیں، یہ میت لیٹا ہوتا ہے، جیسے یہ آتے ہیں کہ ان سے سوال کیا جائے، اس بندے کے جسم سے ایک نورانی شکل کی نور نکلتا ہے، وہ نورانی شکل کا جسم بنتا ہے، وہ نوجوان کڑیل وہ آ کے سامنے ٹھہر جاتا ہے، اور ان 2 فرشتوں کو کہتے کیا کام ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ کیا کام ہے اس کے ساتھ تمہارا؟ تو وہ کہتے تم ہٹ جاؤ، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ ہمیں اس سے کوئی کام ہے۔ کون سا کام ہے جو تم نے اس سے کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی ڈیوٹی پہ آئے ہوئے ہیں، ہم نے اس سے سوال جواب کرنا ہے، اس کی جنت جہنم کے فیصلے سوال جواب پہ ہوں گے۔ تو اس وقت وہ نوجوان جو نورانی شکل کے ساتھ آئے گا، وہ کہے گا بابا تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو، میں بھی ایک ڈیوٹی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بھئی تمہاری کون سی ڈیوٹی ہے؟ بھئی میری ڈیوٹی یہ ہے، میں وہ قرآن پاک ہوں جو دنیا میں یہ بچہ، یہ جوان، یہ بوڑھا مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے پڑھا کرتا تھا، میں نے دنیا میں اس کے ساتھ عہد کیا تھا، میرے ساتھ وفا کرو گے، دنیا میں بھی وفا کروں گا، قبر میں بھی وفا کروں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کو اکیلے چھوڑ دوں، تم اپنے سوال کرو، یہ جیسا کیسا بھی ہے اللہ کے ساتھ میرا کام ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے عذاب کبھی اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے، سورۃ ملک آگے بڑھتی ہے، پیچھے کی طرف سے آتا ہے، سورۃ ملک آگے بڑھتی ہے، اور سورۃ ملک کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک صحابی نے ایک اپنا خیمہ لگا دیا، خیمہ نہیں ہوتا، یہ خیمہ لگا دیا ایک جگہ کے اوپر، رات تھی، انہوں نے لگایا کہ یار یہاں پہ تھوڑا سو جاؤں۔ وہ جیسے سونے لگے تو اندر سے، خیمے کے اندر سے، زمین کے اندر سے کسی شخص کے سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آئی، تبارک الذی بیدہ الملک، اور وہ پڑھ رہا، یہ دیکھے تو زمین کے اندر سے آواز ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہاں تو ایک قبر ہے، اس قبر سے ایک شخص پڑھ رہا ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اس نے پوری 30 آیات پڑھی
یہ صبح اٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ جہاں میں نے رات کو خیمہ لگایا مجھے معلوم نہیں تھی، وہ تو قبر تھی، اور اس قبر کے اندر سے خوبصورت پڑھنے والے نے پوری سورۃ ملک پڑھی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ نجات ہے، یہ قبر کے عذاب کو ٹالنے والی ہے۔ لوگوں سن لو، جو سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت کا قرآن اسے عذاب قبر کے فتنے سے بچا دیتا ہے۔ قرآن یہاں بھی ساتھ دے رہے، قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہے، قرآن آپ کو نہیں چھوڑ رہا۔ اور پھر یہاں سے بڑھتے بڑھاتے ہم جب قبر سے کھڑے ہو کے اگلی منزل کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس منزل کو کہتے ہیں عالم آخرہ، یعنی عالم محشر۔ اس محشر کے میدان کے اندر بھی قرآن کا اعزاز ہوگا، قرآن ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے آپ کو کہا نا، جس پیسے کے لیے آپ اور میں اپنے بیٹوں کو وقف کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ یہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بینک بیلنس اکٹھا کرے، وہ کسی جگہ پہ کام نہیں آنا سوائے دنیا کے تھوڑے سے معاملات حل ہو جائیں گے، قبر میں بھی نہیں کام آنا اور حشر میں بھی کام نہیں آنا۔ اس حشر میں پھر قرآن کی وفا دیکھیں کہ ساری دنیا کھڑی ہوگی، ساری دنیا کھڑی ہے، اور ساری دنیا میں سے ایک آواز لگے گی۔ وہ آواز کیا ہوگی؟ وہ آواز ہوگی فلاں ابن فلاں کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہوگا۔ ایک نوجوان نورانی شکل کا نوجوان کھڑا ہوگا، بھئی آگے آؤ، وہ آگے بڑھے گا تو پھر ایک آواز آئے گی، اس نوجوان کی ماں اور باپ یعنی والدین کو بھی آگے بلایا جائے۔ ساری دنیا نفس و نفسی کے عالم میں کھڑی ہوگی، اور حدیث پاک میں آتا ہے محشر کے میدان میں کسی کے کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے ہوں گے، تمام کائنات کی عورتیں اور مرد اس میدان میں ننگے ہوں گے۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ ننگا تو عیب ہے، وہاں ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے شرم نہیں آئے گی؟ حضور نے فرمایا ہر کسی کو اتنی اپنی پڑی ہوگی، اتنے اپنے اوپر ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھنے کی مجال بھی نہیں کر سکے گا۔ اس وقت میں اس بچے کو بلایا جائے گا، اس کے ماں اور باپ کا نام اٹھا جا کر بلایا جائے گا، یہ آگے آئیں گے، کائنات کے وزیر اعظم صدر دیکھ رہے ہیں، آئی جی ڈی آئی جی دیکھ رہے ہیں، دنیا کے ایم بی بی ایس دیکھ رہے ہیں، دنیا کے عہدے ڈگریاں دیکھ رہے ہیں، کروڑ ارب پتی کے سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ اور اس کے دو ساتھ کو کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اللہ قرآن کا اعزاز دکھائے گا، لوگوں تم نے اپنے بچوں کو دنیا کی ڈگریوں میں مصروف رکھا، آؤ تمہیں اعزاز دکھاتا ہوں، آؤ ڈاکٹروں انجینئروں ساری دنیا کے لوگوں دیکھو میں اعزاز دے رہا ہوں۔ محمد ریحان اور اس کے والدین کو ایک تاج نکالا جائے گا، اور وہ تاج اس کے والدین کے سر پہ رکھا جائے گا۔ حدیث میں اس تاج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی، اگر اس تاج کے ایک نگینے کو بھی دنیا میں ظاہر کر دیا جائے اللہ اس سورج کو بے نور کر دے گا، ایسی روشنی ہوگی۔ اس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، اور ساری کائنات جہاں ننگی ہوگی ان کے سامنے اللہ رب العزت جنت کے دو سبز رنگ کے جوڑے منگوائے گا، اور وہ ان کو پہنایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ساری کائنات حضرت بابا آدم سے لے کر قیامت تک جتنی کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کے سونے چاندی خزانے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس پورے کپڑے کے ایک آدھ انچ کے برابر بھی کوئی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ وہ کس کو پہنایا جائے گی؟ ڈاکٹر کے بیٹے کو؟ وہ کس کو پہنایا جائے گا؟ انجینئر کے والدین کو؟ وہ کس کو پہنایا جائے گا؟ وزیر اعظم کی؟ نہیں 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 نہیں، وہ اس یتیم بچے، اس فقیر بچے، اس مسکین بچے جس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کے لیے وقف کیا، اللہ اس کے والدین کو یہ درجہ عنایت فرمائیں گے۔ اور میں پھر ایک عرض کرتا رہتا ہوں، ہمارے ملک پاکستان کی ترتیب کیا ہے کہ یہاں آپ اپنے بچے کو پرائمری پڑھائیں، پھر اس کے بعد ہائی پڑھائیں، پھر اس کے بعد آپ اوپر چلے جائیں ہائر ایجوکیشن کے لیے تو آپ کالج پڑھائیں، پھر آپ یونیورسٹی پڑھائیں۔ یہ سارے 16-18 سال کے آپ پڑھانے کے بعد جب آپ کے ہاتھ میں ماسٹر کی ڈگری دی جاتی ہے، پھر آپ نوکری پہ لگتے ہیں، اور آپ کی نوکری میں ترقی ہوتی 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 تو ہم کیا کہتے ہیں بھئی آپ کی نوکری کون سے سکیل میں ہو، کون سے گریڈ میں ہو، کون سے درجے میں ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں 12 سکیل میں ہوں، 14 سکیل کی نوکری ہے، 16 سکیل کی نوکری ہے، اور کسی کا 20 ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا افسر ہے، اور جس کی 22 سکیل ہو جائے تو ساری دنیا کھڑے ہو کے اس کو سلام کرتی ہے کہ 22 گریڈ
کی نوکری 22 سکیل، کیونکہ ملک پاکستان کے آئین میں 23 گریڈ ہے ہی نہیں. آپ کی آخری جہاں آپ نے ریٹائرمنٹ دنیا میں حاصل کرنی ہے پاکستان میں 22 سکیل سے اوپر آپ نہیں جا سکتے، یعنی 22 درجے 22 سکیل آپ کو ملیں گے. لیکن قرآن کی وفا دیکھو، اللہ پاک فرمائے گا اے حافظ قرآن جنت میں چڑھتا جا، ایک ایک سکیل بڑھاتے جائیں گے، ایک ایک درجہ چڑھتا جا، ایک ایک قرآن کی آیت پڑھتا جا، سکیل گریڈ درجہ ہم بڑھائیں گے. اللہ پاک اس کے والد کہیں گے، محمد سہیل اللہ سے کہیں گے اے اللہ دنیا میں تو لوگ اپنے بچوں کو پڑھا کے بڑے افسر کے لیے 22 گریڈ کی نوکری، اللہ میرے بچے کو 22 گریڈ ملیں گے. اللہ فرمائیں گے تو 22 گریڈ کی بات کرتا ہے، آج دیکھنا میں کتنے گریڈ دیتا ہوں. اللہ فرمائیں گے جتنے قرآن پاک کی آیات ہیں میں اتنے تیرے بچے کے سکیل اور گریڈ تیری نوکری میں دیتا جاؤں گا. کتنے ہیں بھائی آیات؟ 6000 اس دن میں نے بتایا بھائی 6236، 6666 نہ کہا کرو، 6236 6236 آیات قرآن کی یہ بچہ پڑھے گا، دنیا دنگ رہے گی. ہم نے 25 سال اپنے بچے کو غرق کیا ہے 22 سکیل کے لیے، اور اس حافظ قرآن کو اللہ 6236 آیات کی یہ برکت دے کے اس کو اتنے سکیل عنایت فرما رہا ہے. میرے عزیز ساتھیو، ہم کس دنیا میں پڑے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کون سا فخر کر رہے ہیں؟ میں پھر کبھی کبھی ان دینداروں پہ بھی بڑا حیران ہوتا ہوں جو دنیا کے عہدوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. MBBS ڈاکٹر آئے گا، حافظ قرآن کھڑا ہو رہا ہے، تیری عقل خراب ہے. بھئی تیرے لیے دنیا کھڑی ہو تو کیوں دنیا کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ آج قاری صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، کوئی سیاستدان آ جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے. کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تیرا درجہ افضل ہے کہ ان کا درجہ افضل ہے؟ ہم نے اپنی قدر کو خود نہیں پہچانا. جب میں اپنی قدر کو نہیں پہچانا تو مجھے بتاؤ ہم کس کو کیا کریں گے؟ اپنی قدر کو پہچانے، دینداروں کی قدر کو پہچانے. میرے عزیز ساتھیو، آج جو دنیا میں سوشل میڈیا کے نام سے فتنہ ہمارے اندر سرایت کر رہا ہے، آپ کو پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اہم فتنہ جو دنیا میں ہے، اور قادیانی اس فتنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ کون سا ہے؟ کہ ہماری آنے والی نوجوان نسل جو ملک پاکستان ہے، دنیا میں کہاں بستی ہے، ان کے دلوں کے اندر سے قرآن والوں کی قدر نکال دو، عالم کی قدر نکال دو، دین والوں کی قدر نکال دو. یہ ایک عام بندے کو اور عالم دین کو ایک برابر سمجھنے لگیں، اللہ کی قسم ہے یہ فتنہ عروج پہ. دین والوں کی قدر ختم کر دو، قرآن والوں کی قدر ختم کر دو. نہیں میرے عزیز ساتھیو، دنیا جتنی بھی قدر ختم کرے اللہ رب العزت قدر بڑھائے گا انشاءاللہ. تو آپ کوشش فرمائیں، ہمت فرمائیں، خود بھی قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ رکھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کے اندر لگائیں. ہم نے یہاں مدرسہ کھولا چاہے وہاں تھا. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں مدرسہ کسی محلے میں کھلے نا تو لوگ برکت کے طور پہ اپنے 6 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا بچہ بھیج دیں گے، بھئی مدرسہ کھلے اس کے اندر میرا بچہ قرآن پڑھے گا. میں نے کہا کبھی میں نے یہ بھی تو دیکھو نا کہ باپ بھی تو آ کے کہے کہ میں بھی تو قرآن ٹھیک کراؤں. باپ کہتا ہے مدرسہ تو نام ہے چھوٹے بچوں کا. کس نے کہا؟ بھائی باپ بھی آ کے پڑھے، سفید داڑھی والا بھی آ کے پڑھے. کس نے آپ کو کہا کہ مدرسے میں صرف بچوں کو پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں بھائی، کتنا افضل ہوگا وہ مدرسہ، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ گھر جس کے اندر باپ بھی آ رہا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، اور بیٹا بھی آ رہا ہے، دادا بھی آ رہا ہے، پوتا بھی آ رہا ہے، اور سارے پھٹیاں اٹھا کے بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت کے قرآن کو سیکھا جا رہا. کبھی کبھی ہمیں یہاں پہ بچوں کے والدین آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا بچہ گھر کے اندر ٹھیک نہیں ہوتا، آپ کے پاس قرآن پڑھتا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، لیکن گھر کے اندر شرارت سے باز نہیں آتا، اس کی زندگی تبدیل ہمیں نظر نہیں آ رہی. میں نے کہا مجھے بتاؤ میرے عزیز ساتھیو، یہاں کس چیز کو کھول کے بیٹھتا ہے بھائی؟ مدرسے میں کیا چیز کھولتا ہے بچہ؟ قرآن پاک. ادھر کس چیز کو دیکھتا ہے؟ قرآن پاک. یہ بچہ ہمارے پاس بیٹھا تو شریف بھی تھا، یہ بچہ ہمارے پاس بیٹھا تو قرآن بھی دیکھ رہا ہے، یہ بچہ ہمارے پاس بیٹھا تو کان بھی ٹھیک استعمال ہے، قرآن سن رہا ہے، آنکھیں بھی ٹھیک استعمال ہو رہی ہیں، قرآن دیکھ رہا ہے، دل و دماغ بھی ٹھیک ہے، بیٹھا بھی ٹھیک ہے، ادب بھی ٹھیک ہے. ادھر سے اٹھ کے 10 منٹ کے بعد گھر پہنچتا ہے. اس کی زندگی میں چینج آیا کیوں ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کا ماحول مدرسے والا ہوتا تو اس کی نظر بھی ٹھیک ہوتی، اس کا دل و دماغ بھی ٹھیک ہوتا. یہاں دیکھتا ہے قرآن کو، گھر میں دیکھتا ہے تو ابا ارطغرل دیکھ رہا ہے،
اماں حضور غازی عثمان دیکھ رہی ہے، کوئی بہو ساس کے کہانیاں دیکھ رہی ہیں، تو مجھے بتاؤ جو بچہ جہاں قرآن دیکھنے میں سیٹ تھا، آپ کے گھر پہنچتے ہی آپ کے ماحول کو دیکھا تو یہ غازی علم الدین شہید بنے گا؟ اس سے آپ محمد بن قاسم بننے کی توفیق رکھتے ہیں۔ ماں جب دیکھتی ہے بہو ساس کے ڈرامے تو یہ بنے گا تقی عثمانی؟ اس سے آپ توقع رکھتے ہیں طارق جمیل کی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر کے ماحول کو چینج کریں، گھر کے ماحول کو چینج کریں۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں تبلیغی جماعت کے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ایک سیٹ ان کے پاس آئے، لاہور کے بہت بڑے سیٹ تھے، انہوں نے کہا جی میرا بیٹا نشائی بھنگی شرابی کبابی تھا، ہم نے تبلیغ میں بھیجا، 4 مہینہ زبردست بہترین داڑھی پگڑی سنت نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کی زندگی میں تھا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب ہم شکوہ لے کے آئے ہیں، گھر آیا ہے، مہینہ گزرا ہے، داڑھی بھی صاف ہو گئی ہے، نماز بھی گئی ہے، ہر چیز ہاتھ سے چلی گئی، وہی نشئی بھنگیوں کے محفل کے اندر پھر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے 4 مہینے تبلیغ میں ان کو کیا سکھایا؟ حاجی عبدالوہاب صاحب جن کی عمر 94 سال کے قریب تھی، بڑے بزرگ تھے پاکستان کے، جن کے جنازے کے اندر 14 لاکھ آدمیوں کی شرکت تھی، ایسی عظیم شخصیت کا جواب سنو۔ فرمایا یہ بتاؤ یہ کہاں ٹھیک رہا؟ کہتے آپ کے ریمنڈ مرکز کے اندر تو بالکل ٹھیک تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا۔ فرمایا بتاؤ اس 4 دیواری کے اندر وہ نورانی جو ماحول تھا، تہجد پہ دنیا کھڑی ہوتی تھی تو آپ کا بچہ بھی کھڑا ہو گیا، یہاں جو سارے ہزاروں آدمی قرآن اٹھاتے آپ کا بچہ بھی قرآن اٹھاتا، یہاں بھی ہزاروں آدمی مرکز کے اندر نماز کے لیے کھڑے ہوتے، آپ کا بچہ بھی ماحول میں کھڑا ہوتا۔ آپ اپنے گھر کو ریمنڈ مرکز بنائیں، پھر میں پوچھتا ہوں آپ کا بچہ گندا کیسے ہوتا ہے؟ آپ اپنے گھر کو سینما ہال بنائیں، آپ اپنے گھر کو وہ الٹا ماحول دیں، اور یہ بچہ وہاں پہ آ کے دیندار بنے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بات کرنے کا مقصد ہے مدرسے کے ماحول کو اپنے گھر میں نافذ کریں، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، یہ سارے ٹھیک ہو جائیں۔ میں آپ کو ایمانداری، ہماری رحیم یار خان تشکیل ہوئی، ایک 4 سال کا بچہ تھا، 4 سال کا بچہ بولنے کے بڑے قریب ہوتا ہے، بولنے کے قریب ہوتا ہے، اس کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں۔ میں آپ کو ایمانداری بات سنا رہا ہوں، مسجد کے اندر اس کو باپ لے آیا صبح کی نماز کے بعد، تو وہ باپ کے ساتھ تھا، آدھا گھنٹہ اس کا باپ ہمارے ساتھ بیٹھا رہا، تو وہ بیٹا کہنے لگا 4 سال کا، وہ کہتے ابو میں اشراق پڑھ لوں پھر گھر چلتے ہیں، ابو میں اشراق پڑھ لوں پھر گھر چلتے ہیں، ناشتہ کریں گے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا استاد صاحب جب سے یہ پیدا ہوا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہ میں نے اشراق چھوڑی ہے، نہ اس کی ماں نے چھوڑی ہے، نہ اس کی بڑی بہنوں نے چھوڑی ہے۔ گھر میں اشراق ایسے ہی فرض عین ہم نے سمجھی ہوئی ہے جیسے عام نمازیں۔ اب ہمارا بچہ جیسے ٹائم ہوگا اشراق کا خود کہے گا سارے گھر والے اشراق پڑھو، جیسے 2-3 گھنٹے کے بعد چاش کا ٹائم ہوگا خود کہتا ہے 4 سال کا چاش پڑھو۔ میں نے کہا دیکھو گھر کا ماحول بچے پہ اثر کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔